آج بات کریں گے کشمیر سے لے کے اتر پردیش تک، جہاں اتر پردیش میں گزشتہ کل نماز جمعہ کے بعد پتھراؤ بھی دیکھنے کو ملا، لیکن اس سے پہلے کشمیر کی بات کریں گے، جہاں کشمیر میں 2022 سے اب تک کشمیر میں 18 لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے جو بے گناہ لوگ ہیں، اور وہیں ان میں 12 مسلم اور 6 نان مسلم ہیں، جن میں کشمیری پنڈت بھی اس فہرست میں موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ گودی میڈیا کشمیر کو لے کے ایک الگ رنگ ہی کیوں دے رہی ہے؟ زی میڈیا کی ایک رپورٹ گزشتہ کل جاری کی گئی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو عام گولی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن وہاں کی میجورٹی کمیونٹی وہاں کے مائنورٹی کمیونٹی کے ساتھ کیوں کھڑی نہیں ہے، کیوں ان کا تعاون جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کے دوران جب کشمیری پنڈت وہاں پہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں تو ان کا کیا کہنا ہے، سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ In the past 90s, what we have seen is that it's been promoted as a majority community in Kashmir Valley was too timid to support. But at this point of time, is majority community along with you? Yes, majority community is totally supportive. We are working here only on the support of majority community. We do not trust any political organization. We do not trust any administration. Our only faith lies on the majority community. They are the people who are taking care of us. Our sisters, brothers, 70% of the people who have been given jobs, they are living in the houses they are residing in the houses of majority community. They are taking care of our domestic issues. They are taking care of our needs. It is their trust factor that we are still surviving here. But now it's over and over from the administrative side. We are not going to bear this drastic situation more. Have any things changed? Because a largest in the past 9 یہ کشمیری پنڈت ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہماری سپورٹ یہاں کی میجورٹی کمیونٹی وہ کر رہی ہے، اور اگر ہم سڑک کے اوپر آج احتجاج کر رہے ہیں تو وہ میجورٹی کمیونٹی کی سپورٹ ہے، ہمیں انتظامیہ کی طرف سے سپورٹ نہیں، ہمیں سرکار کی طرف سے کوئی تحفظ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں میجورٹی کمیونٹی کی طرف سے پورا تحفظ ہے، اور اسی کی وجہ سے آج ہم سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے سرکار سے اپنی سیکیورٹی کو لے کے مانگ کر رہے ہیں۔ لیکن زی میڈیا کی طرف سے کچھ الگ ہی پیش کیا گیا۔ زی میڈیا کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ کشمیر میں کشمیری مسلم جو ہیں وہ سپورٹ کی بات کیوں نہیں کر رہے، کشمیری پنڈتوں کی سپورٹ کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیوں 1990 کی حالات جو ہیں وہ دوبارہ رونما ہو رہے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیریوں کے پاس ایک اور موقع ہے کہ وہ آج ان کشمیری پنڈتوں کے حق میں اترے اور اپنا جو وہ 1990 کا داغ جو کشمیریوں کے اوپر لگا ہے وہ دھو سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سدھیر چودھری صاحب آپ کو وہ والا بیان آپ کے پاس نہیں پہنچا جس میں گرینڈ مفتی نصیر الاسلام کا یہ کہنا ہے کہ ہم کشمیری پنڈتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ہماری طرف سے پوری سپورٹ جو ہے وہ رہے گی۔ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں کہ گرینڈ مفتی نصیر الاسلام کا کیا کہنا ہے۔ گواران سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، اس تکلیف کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیں تعاون کی یقین دہانی کرتے ہیں۔ یہ کشمیر کے گرینڈ مفتی نصیر الاسلام ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پوری سپورٹ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ہے، لیکن گودی میڈیا کچھ اس کو الگ ہی رنگ دے رہی ہے جس میں ملک میں بدامنی جو ہے وہ پھیل سکتی ہے، لیکن ان چیزوں سے لوگوں کو بھی باخبر جو ہے وہ رہنا ہوگا۔ کہ اتر پردیش کی بات کریں تو جب گزشتہ کل نماز جمعہ ادا کی گئی اور اس کے بعد وہاں پہ مقامی لوگوں نے پرامن احتجاج کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ فرقہ وارانہ طاقتوں نے اس پرامن احتجاج میں خلل ڈالا، اور اس کے بعد دونوں اطراف سے پتھراؤ بھی ہوا۔ اس میں وہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے ان دونوں وارداتوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد اس مسئلے کو پرامن حل بھی کیا گیا، اور وہاں پہ جو مسلم طبقہ تھا وہ احتجاج اس چیز کو لے کے کر رہا تھا، جہاں منپر شرما جو بی جے پی کی اسپوکس پرسن تھی ان کی طرف سے ایک بیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سامنے آیا، اور اس کے بعد ملک میں کئی جگہوں سے مسلم طبقہ کی طرف سے اس کی مذمت بھی کی گئی، حالانکہ انتظامیہ کی طرف سے اس کے اوپر ایف آئی آر درج بھی کی گئی ہے، لیکن
زی میڈیا یعنی کہ گودی میڈیا لگاتار ان چیزوں کو لے کے ملک میں بدامنی پھیلانے کا کام کر رہا ہے. کیا اپنے جمہوری ملک میں ہمیں اور کیا لوگوں کو حق مانگنے کی اجازت نہیں؟ کیا جمہوری ملک میں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں؟ کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ہے جو اگر پورا من احتجاج کر رہے ہیں اور اس میں فرقہ وارانہ طاقتیں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ کیا ان لوگوں کے اوپر بھی میڈیا کو توجہ جو ہے وہ ہونی چاہیے یا نہیں، یا صرف ملک میں بدامنی پھیلانے کا کام کیا جانا چاہیے؟ کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں اب تک 18 لوگ 2022 سے اب تک 18 لوگ جو بے گناہ تھے اور ان کی جانیں گئی، جن میں 12 مسلم ہیں اور 6 نان مسلم، اور ان میں کشمیری پنڈت بھی. لیکن میڈیا اس کو کچھ الگ ہی رنگ دے رہی. اس میڈیا کو آپ گودی میڈیا کے نام سے بھی جان سکتے ہیں، جہاں اس سے پہلے کئی لوگوں کی طرف سے ایسے میڈیا کے لوگوں کے اوپر مذمت بھی کی گئی اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ملک میں بدامنی پھیلانے کا کام نہ کریں. جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک میں لوگ ایسے لوگوں کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ لوگ ملک میں بدامنی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. کیا صرف کشمیری پنڈتوں کی آپ تک جو ہے یہ رپورٹ پہنچ رہی ہے؟ کیا کشمیر میں جو بے گناہ مسلم لوگوں کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا ان کی رپورٹ آپ تک نہیں پہنچتی ہے؟ اگر آپ تک پہنچتی ہے تو آپ یہ بھی رپورٹ سامنے لا سکتے تھے کہ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ساتھ 2022 سے اب تک جو ہے 2022 جنوری شروع ہونے سے لے کے اب تک جو ہے 12 مسلم بھی جو ہے بے گناہ، ان کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے.